امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور فضل پر فضل یہ رہا کہ صحیح العقیدہ علماء مشائقین سے وابستگی عطا کی، اور ہما کو جو ہے اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا، اس کے ساتھ ساتھ صحیح پیروں سے وابستگی عطا کی۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل کرم انعام ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بندے اگر تو کامیاب ہونا چاہے نا، ایک کام کر، بولے کیا بولیں؟ بندے کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ اگر تو کامیاب ہونا چاہ رہا نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر تو، یعنی لوگوں کو برائی سے روک اور نیکی کی دعوت دے۔ کیا کر؟ برائی سے لوگوں کو روک اور نیکی کی دعوت دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہیں، کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ تم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ کہ برائی سے لوگوں کو روکے اور نیکی کی دعوت دے۔ کیا کرے؟ برائی سے روکے اور نیکی سے دعوت دینا تم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ بولے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 درجات بتلائیں۔ کتنے؟ 3 درجات، کہ سب میں پہلے اگر کوئی برائی دیکھے تم ہاتھ سے روکو۔ کیا فرما رہے؟ اگر برائی دیکھے تو کیا کرو؟ ہاتھ سے روکو، بولے اسے نہ کرنے دو، اس کو برائی سمجھ آ رہا؟ کرنے نہ دو۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے، طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، تم جو ہے کمزور ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، روک نہیں سکتے، کیا بولے؟ زبان سے روکو، بولے بولو اس کو تو برا کام کر رہا۔ ہم یہ بھی نہیں کرتے، نماز کو تو جاتے مگر کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو چلتے چلتے جو نماز کو نہیں جا رہا نا، اس کو بولتے نہیں کہ بھائی چلو نماز کو چلو، نماز نہیں پڑھنا جو ہے گناہ ہے، یہ نہیں بولتے۔ ہم نماز پڑھ کے کیا سمجھتے؟ ارے بھائی میں ہی نیک ہوں۔ کیا سمجھتے؟ میں ہی نیک ہوں، ان جو نہیں پڑھا نا ان گناہ گار ہیں، اس سے بہتر ہوں میں۔ یہ جو ہے پراؤڈ فیل کر لیتے جاتے۔ اصل تمہارے کو جانا تو یہ چاہیے تھا کہ تم جب نماز کو نکلے تو جتنے لوگ جو ہے تمہاری سنتے، جتنے لوگوں کو تم بول سکتے ان کو بھی ساتھ لے کے جاتے۔ برائی دیکھے کوئی گالی گلوچ کر رہا تو تم اب جو ہے بول کے روک سکتے۔ تمہارے سے کم عمر لوگ بچے ہیں تو تم روک سکتے۔ اگر کوئی برا کام کر رہا تو تمہارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے کہ تم روکیں اسے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کیا فرما رہے؟ دل میں برا سمجھو گے۔ کیا بولے؟ یہ دل میں برا سمجھو۔ اگر تم یہ بھی نہیں کر سک رہے، روک بھی نہیں سک رہے، تو کم از کم دل میں برا سمجھو گے۔ اگر یہ کیا بولے؟ ادنا مومن کی، ادنا مسلمان کی علامت ہے۔ بولے کیا بولے؟ ادنا، چھوٹے درجے کا۔ اگر یہ 3 چیزاں بھی اگر کسی کے اندر نہیں ہیں تو ان جو ہے دائرے ایمان سے خارج ہے۔ برائی کو ان برا بھی نہیں سمجھ رہا، روک رہا بھی نہیں، ہاں تو اور جو ہے بول رہا بھی نہیں، تو یہ جو ہے دائرے اسلام سے ان خارج ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دنیا میں برائی کو روکنے والے اور نیکی کی دعوت دینے والوں کی مثال ایسی ہے 2 مالے کی کشتی، گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور کشتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ 2 مالے کی کشتی ہے۔ آپ دیکھیں گے گراؤنڈ فلور والوں کے پاس پانی نہیں ہے، پینے کا پانی گراؤنڈ فلور والوں پہ نہیں ہے، فرسٹ فلور والوں کے پاس پینے کا پانی ہے۔ اب نیچے سے جبھی بھی پانی کی ضرورت پڑی، اوپر سے لے کر آنا ہے پانی، نیچے سے جانا ہے اوپر لے کر آنا ہے پانی کو، ہاں۔ اب یہ نیچے والے سوچے کہ بھائی اب چوب کے اوپر جا کے جو ہے پانی کہاں لاؤں، کشتی کو سوراخ کریں گے۔ پانی تو ہمارے قریب ہے زیادہ، پانی ہمارے قریب زیادہ ہے، کشتی کو سوراخ کریں گے، پانی اپن نکال لیں گے، چپ چپ ان کے پاس کہیں کو جائیں بول کے۔ اگر نیچے والے سوراخ کرنا اگر شروع کر دیے تو کیا کرتے اوپر والے؟ ہاں، اوپر والوں پہ کون سی چیز کا فرض ہوتا؟ سوراخ کرنے سے روکنا۔ اگر وہ لوگ سوراخ کرنے سے نیچے والوں کو نہیں روکے نا، نیچے والے تو ڈوبتے ڈوبتے، اوپر والے بھی ڈوبتے۔ اسی طرح گناہ کرنے والوں کو اگر تم نہیں روکے تو وہ خود تو جو ہے عذاب میں شکار ہوتے، اور جو دیکھ کے خاموش بیٹھے نا وہ لوگ بھی عذاب میں مبتلا، وہ لوگ بھی آتے عذاب۔ آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم برائی سے لوگوں کو نہیں روکے
سمجھ آ رہا؟ برائی سے نہیں روکے لوگوں کو، نیکی کی دعوت نہیں دے رہے، تو اللہ کا عذاب قریب ہے۔ بولے اللہ کا عذاب قریب ہے۔ جب تم اللہ کے عذاب میں یہ عمل چھوڑ دو گے تو اللہ کے عذاب میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس وقت اگر تم دعا بھی مانگو گے نا تو تمہاری دعا بھی نہیں قبول کی جائے گی، اور تمہارے حق میں اللہ والے بھی اگر دعا کرے نا تو وہ جو تمہارے حق میں کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ وہ دعا نہیں قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کر رہا؟ تم بہترین امت ہو بولا ہمارے، ہاں کیا فرمانا؟ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہمارے کو بولا؟ کہ تم وہ کام کر رہے کہ جو ہے کر سکتے جو انبیاء والا کام ہے، برائی سے روکنا اور نیکی کی دعوت دینا۔ اب یاد رکھو کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم جو ہے ہمارے پاس جو بھی برائی دکھی اس کو روکیں، کوشش کریں، ہم دماغ لگائیں۔ ہم اکثر لوگ بولتے کہ بھائی نہیں ہمارا سبجیکٹ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارا سبجیکٹ کہاں ہے، یہ تو علماء کا سبجیکٹ ہے، ہاں یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ تو ہم جو عاجز ہیں، یہاں پر ہم مجبور ہے بھائی، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اکثر لوگ یہ سوال جواب دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ مجبور ہے بھائی، ہم نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو تم اگر مجبور ہوتے نا تو تم جو ہے ڈگریاں کیسا حاصل کرے گی؟ تم مجبور ہے تو تم ڈگریاں حاصل کیسا کریں؟ تم نہیں کر سکتے، تم جو ہے آمدنی کیسا کما رہے، تم پیسے کیسا کما رہے، تم نہیں کر سکتے تو دنیا کے پورے معاملات دماغ سے ہوشیاری سے سب کچھ کر رہے، تم دین کی بات آئی تو مجبوری ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ رسول کے دین کو لوگ جو ہے ڈبانے پہ تلے ہوئے ہیں، جب تم اپنی مجبوری ظاہر کر کے ہاتھ جھٹک کے ہٹ گئے تو تمہارا گھر جل رہا بھائی، پورے گاؤں والے بولے کہ بھائی مجبور ہیں ہم نہیں کر سکتے، بولے تو پورے گاؤں پہ غصہ نہیں آتا کہ بھائی کم از کم ایک ایک جو ہے بکیٹ پانی اگر پورے گاؤں والے ڈالتے تو میرا گھر جلنے سے بچ جاتا، کم از کم ایک ایک بکیٹ اگر پانی پورے گاؤں والے ڈالتے تو میرا گھر بچ جاتا تھا نا، نہیں کریں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس کا ہمارے اوپر فریضہ یہ ہے کہ ہم جو ہے برائی کو روکنا ہے، ہمارا مشن ہی یہ ہے کہ ہم برائی کو روکیں اور نیکی کی دعوت دیتے جائیں، مرے تک یہ کام کرنا ہے، ضروری ہے ہر چیز سے زیادہ۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کوئی عبادتیں قبول نہیں کرے گا، یاد رکھو، تم اللہ کے نزدیک محبوب پسندیدہ بندوں میں شمار نہیں ہوگے۔ تم بھائی میرا عبادت ہے میں کر لیتا ہوں، بس میری عبادت ہے میں کر لیتا ہوں بس۔ بعض لوگ بولتے بھائی میر جو ہے میں نہیں کرتا، تبلیغ دین میں نہیں کرتا۔ آپ دیکھو ایک گاؤں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے کیا بولا کہ اے جبرائیل جاؤ فلانے بستی کو الٹ دو پلٹ دو، تو جبرائیل علیہ السلام بولے کہ یا اللہ اس بستی کے اندر ایک ایسا شخص رہتا ہے جو عبادت میں رہتا ہے، تو اللہ کیا بولا؟ پہلے اس کو پلٹو، بعد میں سب کو ڈالو اس کے اوپر۔ کیوں؟ ان خاموش رہا، گناہ ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہا، بولا نہیں، تبلیغ دین نہیں کرا، اس وجہ سے پہلے اس کو پلٹو، اس کے بعد پورے لوگوں کو اس کے اوپر پلٹو۔ بولے کیا بولے؟ پہلے اس کو پلٹو، اس کے بعد پوروں کو اس کے اوپر ڈال دو، کیونکہ سب میں زیادہ بڑا مجرم انہیں۔ تو ہم جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ شکر ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں پیدا کیا اور بہترین امت بولا ہمارے کو۔ کیا فرما رہا؟ کنتم خیر امت، فرما کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین بولا اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ تم برائی سے روکتے ہو اور نیکی کی دعوت دیتے ہو، اس لیے تم بہترین ہو فرما۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، مگر یاد رکھیں کہ ہم جو ہے ہر چیز پر غور و فکر کریں۔ ہمارا فریضہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے ہیں اور حضور کا جو ہے یہی مشن رہا، صحابہ کا بھی یہی مشن رہا، مشائقین اعظام کا بھی یہی مشن رہا کہ ہم برائی کو روکیں اور نیکی کی دعوت دیں۔ اب برائی کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے بھائی؟ ہاں برائی کو روکنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی برا کام کرا، 4 لوگوں میں کر دیا برا کام، تو فوراً جا کے تم 4 لوگوں میں اس کو ڈھونڈ دے، ارے تو کیسا کرا بھائی؟ تم فیل ہو جاتا، ارے بھائی 4 لوگوں میں میری عزت تھی بھائی، تم کیوں بولے بھائی ایسا؟ فیل ہو جاتا، جاؤ نہیں سنتا، نیکسٹ ٹائم سے بول دو۔ کیا بولنا؟ نہیں سنتا میں۔ ایک شخص وضو غلط کر رہے تھے، امام حسنین کریمین، چھوٹے بچے، کیا ہے؟ چھوٹے بچے
آ کے کیا بولے کہ صاحب ذرا ہمارا بھی دیکھو، ہم وضو صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. کیا بولے؟ ہم وضو صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. پہلے کے بڑے آدمی کو نہیں بول دیے کہ تم وضو غلط کر رہے بول کے. کیا بول رہے کہ ہم وضو صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، پہلے دیکھیے. تو یہ لوگ صحیح وضو کر کے بتلائے تو ان کو معلوم ہو گئی کہ ان کی غلطی کدھر ہو رہی تھی. ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی غلطی کدھر ہو رہی تھی. ان کو دل کو برا بھی نہیں لگا اور پتہ بھی چل گیا. ایسا دین کی تبلیغ ہوتی ہے. ہم جو ہے بے عزتی کرنا کسی کا مقصد نہیں، یاد رکھیں، کبھی بھی کسی کی بے عزتی نہیں. اب دیکھیے، آپ دیکھیں گے چار لوگوں میں جھڑکنے سے کرنے سے یہ تبلیغ نہیں ہوتی. دیکھیں کہ ان سدھرتا کیسا، ان سدھرتا کیسا. لکھ جا کے الگ سے جو ہے اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ تیرے اندر گناہ ہے، چھوڑ لے، اچھی چیز نہیں ہے. چار لوگ دیکھے تو برا دکھتا ہے اور اللہ رسول ناراض ہوتے تیرے اس عمل سے. خیر و برکت نکل جاتی، دنیا میں پریشان رہتا، مرا تو تب بھی پریشان رہتا، تب بھی آرام سے نہیں رہتا. محبت سے جو ہے تبلیغ کرو. دیکھو آپ دیکھو، محبت میں انسان جو ہے جان بھی قربان کر دیتا. برائی کیا چیز ہے جی؟ برائی کیا چیز ہے؟ محبت میں انسان جان بھی قربان کر دیتا. مگر ویسی محبت بھی ہونا چاہیے. ہم کمزور ہیں، ایمان بھی کمزور، عشق نبی بھی ہمارے اندر کمزور ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ ایسی ایک قوم رہیں گی، ایسی ایک جماعت رہیں گی جو ہمیشہ فضیلت بتلانو، جو نیکی کا کام کرتے نا، اس کے ان نیکی کا کام کرنے والوں کی اور برائی سے روکنے والوں کی فضیلت کیا ہے معلوم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے، ایک جماعت رہے گی قیامت تک جو ہمیشہ جو ہے برائی سے روکے گی اور نیکی کی دعوت دیتے رہے گی. کیا کرے گی؟ برائی سے روکے گی، نیکی کی دعوت دیتے رہے گی. اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر کتنا دے گا؟ حضور فرما رہے اے صحابہ تمہارے کو جتنا اجر ملتا وہ لوگ کو اتنا اجر ملے گا. تمہارے کو جتنے نیکیاں ملتے ان کو اتنے نیکیاں ملیں گے. اور ان کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی جائیں گی، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کے خلاف جد و جہد کی جائے گی، ان کو بڑا پریشان کرنے کی کوشش کی جائے گی، ہر طریقے کے ممکنہ کوشش ان کے خلاف کی جائے گی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کوئی کوشش کو جو ہے ان کے خلاف کامیاب ہونے نہیں دیتا. دین کا کام جو شخص کرتا نا، اس کے خلاف باطل کچھ بھی کوشش کر لے اللہ کامیاب ہونے نہیں دیتا. کہاں اور ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ لوگ کی پہچان کیا ہے؟ وہ لوگ کی پہچان یہ ہے کہ حضور کے عشق میں تن من دھن سب کچھ لوٹائیں گے. حضور کی محبت میں سب کچھ لوٹانے وہ لوگ تیار ہو جائیں گے. وہ لوگ کی پہچان ہے. حضور کی محبت ویسی ان لوگوں کے اندر گھر قریبی رہے گی. حضور کی محبت سے بڑھ کے کوئی چیز ان کے پاس نہیں رہے گی. وہ لوگ کی نشان آج ہے ہمارے اندر حضور کی محبت ویسی. حضور کی محبت کی خاطر سب کچھ لوٹانے تیار ہے. نہیں، ہم اپنی جو ہے خواہش نہیں چھوڑ سکتے حضور کے مطابق. ایک طرف حضور کا حکم ہے، ایک طرف اپنی نفسانی خواہشات ہے. کس کے اوپر عمل کرتے تمہارا عشق وہی پر معلوم ہوتا ہے. اگر تمہارے اندر واقع عشق نبی ہے، عظمت نبی ہے، تعظیم نبی ہے، محبت نبی ہے تمہارے اندر، حب نبی تمہارے اندر اگر ہے نا، تو خالی نعرے بازی نہیں کرتے. تیار ہو کے فلاں ہو کے نعرے بازی کر لیتے. مسجدوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اذان ہو رہی، نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں جا رہا. نماز پڑھنے کوئی نہیں جا رہا. مسجدوں میں اذان ہو رہی، بعض مسجدوں میں بلا رہے آؤ نماز پڑھ کے تو جاؤ، بولے تو اس پہ بھگا بھی نکل جائے. یہ ہے محبت. یہ تو تمہارا شوق ہے پکارنا کرنا، آوارہ لوگوں کا کام ہے، وہ پورا کر رہے تم ریلی میں جا کے. اتنے لوگ ریلی میں آئے، فرض ہے ریلی؟ فرض ہے کیا بولو؟ ضروری ہے کیا بولو؟ نہیں نکالے تو کافر ہو جاتے کیا بولو؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 3 نماز اگر چھوڑا تو چوتھی نماز میں اس کی گردن اڑا دو. بولے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، بولے کافر ہے. بولے کیا؟ بولے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، اس کو اڑا دو، گردن اڑا دو. بولے فرض ہے. تم اگر نماز چھوڑو گے، تم جو ہے حرام کھاؤ گے، تم ایذائے مسلم، کسی مسلمان کو تم تکلیف دو گے، کسی کو بھی تم تکلیف دے گو، یہ حرام ہے تمہارے نبی کے پاس. یہ حرام، اسلام میں یہ حرام.
یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھنے والا ہے۔ ہم کیا کرنے؟ سب فرائض چھوڑ دیں۔ علم دین سیکھنا تمہارا فریضہ ہے، دین سیکھنا تمہارا فریضہ ہے، دین سکھانے والوں سے محبت کرنا یہ تمہارا فریضہ ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں کرتے، جو اللہ نے تم پر فرض کر رکھا ہے وہ کوئی چیز نہیں کرتے۔ کیا چیزیں کرتے ہیں؟ کیا چیزیں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھو، ایک شخص ہے ریلی میں نہیں گیا مگر پورے جو ہے فرائض انجام دیتے رہا۔ ایک شخص پورے فرائض نمازیں چھوڑتے رہا، سب کرتے رہا، سب لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے کرتے ہوئے ریلی میں گیا، نماز نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، تو کون افضل ہے دونوں؟ میں یہ نہیں بول رہا ہوں ریلی غلط ہے، یہ نہیں بولنا کہ بھائی حضرت ریلی غلط ہے، بول رہے نہیں، ریلی تو جو ہے کیا ہے؟ ریلی کیا ہے؟ سنت ہے۔ ریلی کیا ہے؟ سنت کے درجے میں تم فرض کو چھوڑ رہے ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ سنت کے درجے میں تم فرض کو چھوڑ دے، سنت کے چکر میں فرض کو چھوڑ رہے ہیں، یہ جو ہے بڑا گناہ ہے۔ تم سنت کے چکر میں فرض نہیں چھوڑ سکتے۔ تو بہرحال ہمارا جو ہے کام یہی ہے، ہم یہی سوچیں کہ ہم آنے والی نسلوں کو کیسا روکیں۔ اس کے لیے ہمارے اندر جذبہ ایمانی ہونا ضروری ہے۔ جذبہ ایمانی جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا، حضور کا عشق محبت جب تک ہمارے دل میں نہیں گھر کر گئی نا، جب تک دین کا کام ہمارے سے ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، جب تک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ حضور کا دین ہے، یہ حضور کا دین ہے، یہ سب سے نہیں لیتا اللہ کام، یاد رکھیں، سب اس کے حقدار نہیں بنتے دریا۔ خوش نصیب وہی ہوتا ہے جو حضور سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے اندر اتنی بھی محبت نہیں، ہم بزرگان دین سے اتنی بھی محبت نہیں کرتے کہ ان کی زیارت ہو جائے، اتنی بھی محبت ہم بزرگان دین سے نہیں کرتے۔ بڑے جو ہے لوگ جو ہے فلانے جو ہے بزرگ کی جو ہے محبت کے فلسفے گاتے، ارے بھائی انہوں جو ہے کیا کرے اپنے دین کے لیے؟ کبھی سوچے؟ دین تبلیغ کے لیے بڑی محنتیں کرے، مشقتیں اٹھائے، گردنیں کٹا دیے۔ آج دیکھو گجویل میں 11 شہداء کی جو ہے مزارات ہے، گجویل 11 شہداء کی بندے نواز سرکار کے بھانجے بھی اس کے اندر ہے، شہید ہوئے تھے لوگ دین کے لیے۔ ہم آج ناخن بھی دین کے لیے نہیں کٹاتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے چیزوں سے کام نہیں چلنے والا، ہمارے اندر جذبہ ہونا۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لازم کر دیے ہیں کہ جو ہے دین کی تبلیغ کرنا، برائی سے روکنا اور نیکی کی دعوت دینا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ چھوٹی کوئی برائی، دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کوئی برائی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ کیا فرما رہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ؟ کوئی برائی کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ وہ برائی تمہارے کو جہنم تک لے کے جا سکتی ہے۔ کوئی برائی چھوٹی نہیں ہے، ہم یار یہ چھوٹی برائی نہیں، کوئی برائی چھوٹی نہیں، وہ برائی ہے، وہ تمہیں جہنم تک پہنچا سکتی ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، کوئی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ وہ نیکی تمہیں جنت تک لے کر جا سکتی ہے۔ کوئی نیکی بھی چھوٹی نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، وہ تمہیں جنت تک لے کر جا سکتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، فرض نماز بھی پڑھے نا، سنتیں چھوڑ کے چلے جاتے، نفیلہ چھوڑ کے چلے جاتے۔ ارے کیا ضروری ہے بھائی نفیلہ چھوڑنے کی؟ ضروری نہیں ہے نا، بول کے چلے جاتے۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن جب تمہارے فرائض فرض نمازیں کم ہو جاتے نا، اللہ یہ نفیلہ ڈال کے جو ہے پورا کرتا، پورے کرتا، نفیلہ ڈال کے۔ ہم یہ کوشش نہیں کریں گے۔ تو بہرحال ہم یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ جو ہے آج سے ہم یہ کام کریں گے۔ یاد رکھو یہ فرض ہے تم پر، ضروری ہے کہ برائی کو روکیں اور نیکی کی دعوت دیتے جائیں، اور تم تھکے نا، رزلٹ کچھ بھی آندو نہ آندو، اللہ رزلٹ نہیں پوچھ رہا۔ یاد اللہ کیا نہیں پوچھ رہا؟ رزلٹ نہیں پوچھ رہا، تم کام کتنا کر رہے وہ پوچھ رہا ہے، رزلٹ نہیں ہے آپ کا، تم کام کیا کر رہے وہ پوچھ رہا ہے۔ تم برابر کنٹینیو دین کی دعوت دے رہے یا نہیں دے رہے؟ اگر نہیں دے رہے تم چھوڑ دیے تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے بعد تمہاری نہ دعائیں قبول ہوں گی، نہ کچھ ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے غضب، نہ غصے میں پوری قوم غرق ہو جائے۔ ہر ایک کے اوپر فریضہ ہے،
عورتیں رہن دو، مرد حضرات رہن دو. تو ہم یہ عہد کر لیں کہ اب کی بار شروعات کہاں سے کریں؟ اپنے گھروں سے شروعات کریں. کیا کریں؟ گھروں سے. گھر میں کوئی برائی نہ دیکھیں، اپنے گھروں سے شروعات کریں، محلوں سے شروعات کریں. اس کے بعد اپنے گاؤں میں ہر طرف آہستہ اپنے چھوٹوں سے آہستہ 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 ہر برائی کو روکنے کے ہم مشن چلائیں گے انشاءاللہ تعالی. کہ جو ہے یاد رکھے اگر نہ روکے تو سب گناہ گار ہے. کوئی نیکی تمہارے پاس اللہ کے پاس قابل قبول تمہاری کوئی نیکی نہیں ہوگی. سمجھ آئے؟ اپنا ایک حدیث میں اس سے پہلے سنایا تھا، پھر سناؤں گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایک حدیث شریف ہے، دنیا میں بہترین کون ہے؟ جو دین سکھانے والا ہے اور دین سیکھنے والا ہے. حضور کیا فرما رہے؟ تم کس میں سے بنو؟ دین سکھانے والے میں سے یا دین سیکھنے والے یا پھر ان سے محبت کرنے والوں میں سے بنو. یہ تینوں میں سے ہی بنو، اس کے علاوہ تم نہ بنو کیونکہ برباد ہو جاؤ گے. تو اس سے مراد بھی یہی ہے، یا تو دین سکھاؤ یا تو دین سیکھو، یا بہرحال اپنا مقصد ہے دین کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے جانا. کیا مقصد ہے ہمارا؟ دین کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے نکلنا. اب ہر کام کر لے رہے، ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. دنیاوی جو ہے کام کاج کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہاں ہر چیز کے لیے، فیملی کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دوستوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. جب دین کے سرکار کی بات آئی وہاں وقت نہیں ہے. اس کے بعد ریلی میں نعرے تکبیر، یا رسول اللہ تمہارا دامن نہ چھوڑیں گے. یہ سال میں ایک دفعہ پکارتا، اس کے بعد پھر غائب ہو جاتا، پھر سال تک نہیں، پھر ریلی میں پھر فوٹو آ جاتا ریلی میں. سال بھر کیا کرا بھائی؟ تو دامن نہ چھوڑیں گے بولے تو کیا کرا دامن کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کرا. ایسی محبت نہیں، زبانی محبت نہیں. منافق بولے تم تو زبانی محبت کر رہے ہیں، زبانی محبت کرنے والا منافق ہے. سمجھ آئے؟ یہ لوگ دین کا، ان سے دین کا کام نہیں ہوگا. منافقت نہیں، جو زبان پہ ہیں یا رسول اللہ ہم تمہارا دامن نہ چھوڑیں گے، کیا حالت ہے؟ سو ہم جو ہمیشہ ہماری زبان پر یا رسول اللہ ہے تو دل میں بھی یا رسول اللہ ہے. زبان پہ ہے دل پہ، وہ منافق ہے. تو منافقین کا ٹھکانہ نارے جہنم میں یاد رکھو. یہ چار لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے: مشرک، کافر، منافق اور مرتد. یہ چار لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. جن کا ٹھکانہ نارے جہنم ہے، یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ان چاروں میں سے کبھی بھی کچھ نہ بنایا. ٹھیک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.